اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد وقلعوا أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيَ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس نے مافی ضمیر کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے قوت گویائی کی دولت سے سرفرازی عطا فرمائی، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی تعلیمات نے مافی ضمیر کو صداقت و امانت کا طریقہ سمجھا دیا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبین بثأر الحسین مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہم السلام۔ اما بعد، شکر خداوند متعال ماہ ذی قعدۃ الحرام میں نیو نجفی مدرسے کے اعتبار سے ایک ذمہ داری، تیسرا سیشن جو شروع ہو رہا ہے امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے بابرکت مہینے میں۔ اس مرتبہ آپ کی خدمت مقدس میں ایک ایسی دعا کی شرح کا عنوان لے کر حاضر خدمت ہوا جو انشاءاللہ پروردگار عالم نے چاہا تو آخر سیشن تک آپ کی خدمت میں رفتہ رفتہ بیان کیا جا سکے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنے عنوان کے ساتھ متصل ہوتے ہوئے دعا کی اہمیت پر آپ کی خدمت میں اس بات کو بیان کر دیا جائے کہ پہلا مرحلہ بطور تمہید اور مقدمے کے 3 طرح کے امر ہو سکتے ہیں۔ ایک امر وہ کہ جب کوئی عالی کسی دانی سے طلب کرے، الامر من العالی الی الدانی، عالی سے دانی کی طرف جب کسی بات کا مطالبہ رکھا جائے، امر کیا جائے، تو ایک عنوان یہ قرار پاتا ہے۔ اور جب کوئی اپنے مساوی سے کسی بات کو طلب کرے، کوئی امر کرے، تو امر کی دوسری قسم یہ ہے جس کو آپ مساوی سے مساوی، دوست سے دوست کا کہنا، بھائی سے بھائی کا کہنا، بندہ خدا سے بندہ خدا کا کہنا۔ امر کی تیسری قسم کہ جب کوئی دانی کسی عالی سے بات کرے، عالی یعنی کہ بلند مرتبے والا، عالی حقیقی ہو پروردگار عالم، عالی مجازی ہو تو پھر اہل بیت اطہار بھی، انبیاء کرام بھی، والدین بھی، اساتذ بھی۔
تو جب کبھی عالی سے بات دانی کی طرف ہو، عالی طلب کرے دانی سے تو اس امر کو طلب کہتے ہیں، اور جب کوئی مساوی کسی مساوی سے امر کرے تو اسے التماس کہتے ہیں، اور جب کوئی دانی کسی عالی سے امر کرے تو اسے دعا کہتے ہیں۔ اور اب دعا کی اس کیفیت کے ساتھ کہ دعا کے اعتبار سے ایک مکان کا ہونا، ایک زمان کا ہونا، ایک شرائط کا ہونا، دعا کس وقت ہو، دعا کس مقام پر ہو، اور دعا کن شرائط کے تحت مانگی جائے۔ سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی قدر فرماتے ہیں الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ پھر روایت معصوم کی، سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء عمود الدین، دعا دین کا ستون ہے، دعا نور ہے، دعا ستون ہے، اور دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ کبھی غور کیجئے گا، کیا میرے اور آپ کے یہ جملے، یہ دعا آپ روزگار مانگ رہے تھے، آپ درہم و دینار مانگ رہے تھے، آپ اپنی جائیداد میں برکت مانگ رہے تھے، تو کیا جائیداد کی برکت، کیا درہم و دینار، کیا بڑے مکان کا مل جانا، کیا اچھے خاندان میں شادی ہو جانا، کیا یہ دین کا ستون بنیں گے؟ کیا یہ مومن کا ہتھیار ہے؟ اس کا مطلب کہ کوئی اور مفہوم ہے، قضائے حاجات اور ہے، دعا بلند مقام رکھتی ہے۔ صرف اپنے مطلب کے پورا کرنے کا نام دعا نہیں ہے، بلکہ دعا کا مقصد عقائد کی طرف توجہ، اخلاقیات، دین، پیغام، توحید، عدل اور نبوت اور امامت اور قیامت۔ جب تک یہ مقدمہ واضح نہیں ہوگا، تب تک ہمارا جو عنوان ہے شرح دعائے سمات، تب تک بات آگے نہیں بڑھے گی۔ خام دعاؤں میں آپ مانگ رہے ہیں اللہ سے، اللہم اشف کل مریض، اللہم سد فقرنا بغناک، یہ اپنے مقام پر ہے کہ آپ کی غربت دور ہو جائے، مریض شفایاب ہو جائیں، یہ بھی دعا ہے۔ لیکن وہ دعا جس کا تعلق قضائے حاجات سے ہے وہ اور ہے، جس کا تعلق معنویات سے وہ دعا اور ہے۔ اور اللہ کے حبیب نے جس دعا کو دین کا ستون قرار دیا، وہ دعا بلند مفاہیم کی طرف اشارہ ہے۔ آئیے تمہیدی منزل پر آپ کی خدمت میں اس آیت کا ترجمہ کر کے بات کو آگے بڑھا دیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، ماہ ذی قعدۃ الحرام اجابت الدعوات کا مہینہ۔ ترجمہ آیت کا سورہ مبارکہ البقرہ کے اندر کہ جب میرے بندے حبیب آپ سے پوچھے میرے بارے میں، حبیب آپ کہیے انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، کیا کہیے کہ میں قریب ہوں، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار پر جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ بس اب چاہیے کہ یہ مجھے پکارے، مجھ پر ایمان لے کر آئے، شاید کہ ہدایت کے راستے پر گامزن ہو سکے۔ دعا کی اہمیت اور دعا کی اہمیت کے لیے مکان اور زمان کی اہمیت۔ آئیے آج زمان کی اہمیت کے ساتھ اپنی عنوان کو متصل کر رہے ہیں ایک ایسی دعا کے ساتھ کہ جس کا تعلق جمعۃ المبارک کے دن سے، ایسا مبارک دن جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایسا مبارک دن
اسے معصومین نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے زیادہ افضل قرار دیا۔ ایسا مبارک دن کہ جس دن میں امام زمان علیہ السلام کا ظہور متوقع، ایسا مبارک دن کہ جس دن میں قیامت کے منعقد ہونے کی خبر، ایسا مبارک دن کہ جس دن کے لیے جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے قبولیت دعا کی گھڑی بیان کی۔ کیا مطلب؟ پھر یاد دلا دیں آپ کی خدمت میں، جب جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آ کر آپ سے التماس کی کہ آپ ہمارے حق میں خدا سے مغفرت طلب کریں، جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے لیے خدا سے مغفرت طلب کروں گا، مگر سوفا، کچھ وقت کے بعد۔ تاریخ کا جملہ کہ آپ نے جمعے کے دن کا انتظار کیا، اور جمعے کے دن کی ساعت کو بیان کرتے ہوئے شہزادی کے جملے کہ جب سورج کی آدھی ٹکیا ڈوب جائے، نصف قرص ڈوب جائے اور نصف قرص باقی ہو، ابھی اردو میں کہہ لیجئے یا سمجھ لیجئے کہ سورج آدھا ڈوب چکا ہو اور ابھی آدھا ڈوبنے کے لیے باقی ہو، اس ساعت کو ساعت قبولیت دعا کا نام دیا گیا۔ اور شہزادی کونین سلام اللہ علیہا اتنا اہتمام فرماتی کہ اس خاص وقت کی تاکید کے لیے فرماتی تھی جا کر ملاحظہ کرو چھت پر سے کہ نصف شمس باقی ہو، نصف ڈوب چکا ہو، تاکہ دعا کی خاص گھڑیاں نصیب ہو سکے۔ اب ایسی دعا کا سلسلہ کہ بہت تلاش کیا کہ آخر علماء کرام نے معتبر کتابوں میں اس آخری ساعت روز جمعہ، پھر میں یاد دلاؤں آپ کی خدمت میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے کہ جہاں پر دیگر دروس بھی آپ سماعت فرما رہے، کہ امام زمانہ علیہ السلام کی ساعت ہے آخری ساعت، سورج کے ڈوبنے سے پہلے کی وقت کو ساعت امام زمان کہتے، تو جمعے کا دن امام زمان کا دن، آخری ساعت امام زمانہ کی ساعت، اور اس ساعت امام زمانہ میں ایک ایسی دعا جس کا نام ہے دعائے سماعت۔ اب یہاں پر تلفظ کے لیے میں پھر آپ کی خدمت میں کہوں کہ تلفظ لوگ سماعت کر رہے ہیں، لفظ سماعت نہیں، زبر کے ساتھ نہیں بلکہ زیر کے ساتھ، دعائے سماعت۔ اور اس کا ایک نام اور بھی شبور، اس کا ایک نام اور بھی شبور، شبور، شبور اور سماعت۔ تو آئیے پہلے اس لفظ کی وضاحت کر دیں کہ اس کے نام کی جو تعلیل ہے، جو توجیہ ہے، العلت فی تسمیتہ بدعاء السماعت، کیا سبب ہے کہ اس دعا کا نام رکھا گیا دعائے سماعت؟ ذکرہا کثیرون، بہت سے افراد نے، علماء نے بیان کیا کہ قیل سماعت اے علامات، سماعت کا مطلب جمع ہے سمتن کی، اور سمتن کہتے ہیں علامتن کو، اول اسماء، یا سماعت کا مطلب اسماء، دعائے اسماء، دعائے سماعت، دعائے علامات یا دعائے الاسماء۔ وقیل ایضاً الاسم الاعظم، اور ایک قول یہ بھی کہ اس دعا کا نام ہے دعائے اسم اعظم۔ والشبور تعنی العطا، شبور
عربی کے اعتبار سے شبرا، شبور، با پر پڑھا جائے زبر یا با پر سکون رکھا جائے شبور یا شبور، اس کے معنی العطا. تو دعائے عطا، دعائے اسم اعظم، دعائے الاسماء اور دعائے العلامات. یا شبور پڑھا جائے تو یہ لفظ ہے عبرانی. یہ عجیب بات ہے، شبور کے معنی ہے وہ بانسری جس میں سے آواز ہوا کے ساتھ ہو کر نکلتی. اور اب اس کو شبور کے نام سے کیوں یاد کیا گیا؟ وَسَبَبُ تَسْمِيَتِهِ بِالشَّبُّورِ ذَكَرَهَا الشَّيْخُ الْكَفْعَمِي. کہتے ہیں اس کا نام جو شبور رکھا گیا، اس کی وجہ بیان کی شیخ الکفعمی نے، شیخ ابراہیم الکفعمی الجبلی العاملی، بڑی عظیم شخصیت، اپنی کتاب بلد الامین کے اندر لکھتے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، فَلَقَدْ أَوْحَى اللَّهُ بِهَذَا الدُّعَاءِ لِنَبِيِّ اللَّهِ مُوسَىٰ، کہ اللہ نے وحی فرمائی اس دعا کی اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام پر. وَقَدْ كَتَبَهُ قَوْمُهُ، اور قوم نے اس دعا کو لکھا، وَنَفَخُوهُ فِي أَبْوَاقٍ، اور بانسری کے اندر اس دعا کو لکھ کے ڈال دیا. عندما حارب یوشع بن نون العمالیق، جبکہ موسیٰ علیہ السلام روانہ ہو رہے تھے، یوشع بن نون لشکر کے امیر قرار پائے تھے عمالیق سے جنگ کے لیے. اس وقت یہ دعا جناب موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی، دعائے شبور. ایک اور لفظ کی وضاحت کر دی جائے، تشابہ لفظت و شبور ما اسماء الامامین الحسن والحسین و اخوہم المحسن بالسریانی. عبرانی زبان میں ہو تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ بانسری. اگر عربی زبان میں ہو تو معنی کیا ہوئے؟ العطا. اور اگر زبان سریانی میں ہو تو اس کے معنی ہوئے شبر و شبیر و مشبر. اب ایک لفظ کے 3 لغتوں کے ساتھ رشتے قائم ہو گئے. اب آئیے دعا کے نام کے رکھے جانے کی علتیں آپ نے سماعت فرمائی. اب کچھ اس کی فضیلتیں سماعت فرمائی. وفی فضل ھذا الدعاء یقول الامام الصادق علیہ السلام. یہ بات یاد دلا دوں کہ اس دعا کے بارے میں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی روایت کیا گیا، امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی روایت کیا گیا، اور محمد بن عثمان العمری نے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اسے بیان کیا. وفی فضل ھذا الدعاء، اس دعا کی فضیلت میں کیا؟ یقول، فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام، ھذا ھوا من عمیق مکنون العلم، یہ دعا گہرائیوں میں سے ہے علم کے پوشیدہ رازوں کے اعتبار سے. ومخزون المسائل، اور خزانہ شدہ مسائل میں سے ہے المجابہ عند اللہ عز وجل، ایسے مسائل کہ جن کو اللہ نے مجابہ عطا کرنے کا فیصلہ کیا. فاشفعوا بہ، بس تمہیں چاہیے اس دعا کے ساتھ متمسک ہو جاؤ، اس کے ذریعے سے اپنی حاجات کو طلب کرو. وَاكْتُمُوهُ إِلَّا مِنْ أَهْلِهِ، اسے چھپاؤ سوائے اس کے جو اس کا اہل ہو اسے دے سکتے ہو.
اور جو اس کا اہل نہ ہو اسے یہ دعا نہ دی جائے. وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ الصُّفَهَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ وَلَا الْمُنَافِقُونَ. کسی صفی شخص کو، بچے کو، ناسمجھ کسی خاتون کو اور منافقین کو یہ دعا نہ دی جائے. وَهُمُ الظَّالِمُونَ حَقًّا فَلَا تَدْفَعُوهُ. اور جنہوں نے آل محمد پر ظلم کیا انہیں تو ہرگز یہ دعا عطا نہ کی جائے. فَإِنَّهُ مِن سِرِّ اللَّهِ الْمَخْزُونِ. یہ اللہ کا ایسا راز ہے جو پوشیدہ ہے. وَعِلْمُهُ الْمَكْنُونَ. اور اس کا علم پوشیدہ رکھا گیا. اس دعا کی شرح کے لیے علماء نے اپنے قلم کو حرکت دی. 21 سے زیادہ علماء نے اس دعا کی شرح لکھی ہے، جن میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 87، شیخ الکفعمی شیخ ابراہیم اپنی کتاب میں صفت الصفات فی شرح دعاء السمات، السید کاظم الحسینی الرشتی شرح دعاء السمات، ہاں شیخ عباس قمی شرح دعاء السمات، عبد الواسع بن محمد علامی تونی کاشانی وسیلۃ النجات فی شرح دعاء السمات، محمد علی بن محمد نقی آل اسفور شرح دعاء السمات و شرح 40 حدیث، السید عبداللہ شبر کشف الحجاب للدعاء المستجاب فی شرح دعاء السمات. میں نے چند علماء کے نام آپ کی خدمت میں لیے کہ جنہوں نے اس دعا کی شرح کو لکھا. اب آئیے، کہتے کہ مستحب ہے اس دعا کی تلاوت کرنا جمعے کے دن آخری ساعت. شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا آخری ساعت جمعے کے دن اس سے لے کر غروب شمس تک یہ وہ ساعت ہے جس میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں. بس سزاوار ہے کہ انسان اس ساعت میں دعا زیادہ مانگے. اب آئیے، علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے ایک جملہ مزید لکھا. بعض علماء نے اس کو اس طرح سے بیان کیا ہے، اور اگر فضائل پہ بات کی جائے تو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت کے اعتبار سے اس دعا کے بڑے فائدے ہیں کہ انسان اپنی مشکلات کے حل کے لیے پڑھے، دشمن کے شر کو دور کرنے کے لیے پڑھے، اپنی حاجات کی برآوری کے لیے پڑھے، خدا کی بارگاہ میں مسائل اور معنویات کے اضافے کے لیے پڑھے. اس کے ساتھ ساتھ امام فرماتے ہیں جو میں جانتا ہوں اس دعا کے بارے میں، اگر کوئی اور بھی جان لے کہ اس کے اثرات کیا ہیں، اس کے فضل کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، آخرت میں اس کے پڑھنے والے کا مقام کیا ہوگا، آپ فرماتے ہیں میں اگر قسم کھاؤں اس دعا کے بارے میں کہ اس میں اعظم ہے تو میں اپنی قسم میں صادق رہوں گا. دعا السمات. اب اسم اعظم کی بحث انشاءاللہ بعد میں کریں گے اگر موقع رہا اور ہم ان تمام تر شروحات کو بیان کر سکے جو اس کے بارے میں الفاظ کے حوالے سے. امام فرما رہے ہیں میں قسم کھاتا ہوں، حلف اٹھاتا ہوں کہ اس دعا میں اسم اعظم ہے. اگر یہ دعا کے بارے میں لوگوں کو علم ہو جائے تو لوگ تلواروں کی دھاروں کو برداشت کرتے ہوئے دعا کی طرف آگے بڑھیں گے. اور بعض ترجمہ کیا ہے روایت کا کہ یہ ایسی دعا کہ تلواریں بے اثر ہو جائیں. اس دعا کی تلاوت کے خاص فوائد میں سے
اور اگر نہ پڑھ سکیں تو بعض علماء کہتے ہیں اس کو لکھ کر اپنے ساتھ رکھیں، اس کا بھی اثر اپنے مقام پر دعا استعمال۔ ینقسم الدعاء الی ثلاثۃ اقسام۔ آج ابتدائی منزل پر ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ دعا میں 3 طرح کی باتیں بیان کی گئیں۔ ینقسم الدعاء، دعا تقسیم ہے 3 اقسام کی طرف۔ القسم الاول التوجہ والتوسل الی اللہ بحق اسماء عظیمہ لہا علاقۃ بخلق السماء وما فیہا۔ اس میں توجہ ہے خدا کی طرف، توسل اس کے ان اسماء عظیمہ کے حق کا واسطہ دیتے ہو کہ جن کا تعلق ہے خلقت آسمان و زمین سے اور جو ان کے درمیان ہے۔ والقسم الثانی اشارۃ الی ان هذه الاسماء، اور قسم ثانی اشارہ ہے ان اسماء کی طرف کہ جن میں تجلیات ہیں حیات انبیاء کے اعتبار سے۔ والقسم الثالث توضیح الی ماہیت السوال الوارد فی بدایت الدعاء، اور تیسری قسم وضاحت سوال کی ماہیت کے اعتبار سے جو دعا کے آغاز میں واقع ہوئی۔ آئیے پہلا جملہ آج آپ کی خدمت میں، اور پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ بات کو آگے بڑھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم۔ اللہم یعنی یا اللہ کی شکل، کس طرح سے یا اللہ کو اللہم بنا دیا یہ پورا موضوع ہے عربی گرامر کے اعتبار سے، کہ یا کے بدلے میم لے کر آئے اور الف کے بدلے میں ہا کو استعمال کیا۔ اللہم یعنی کہ یا اللہ۔ انی اسألک، پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہلا جملہ، پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بسمک العظیم الاعظم۔ یہ لفظ بسمک العظیم، تیرے نام کے واسطے سے، بعض علماء نے شرح لکھتے ہوئے بیان کیا یہ با جو ہے بائے قسم ہے، بسمک العظیم با بائے قسم۔ تجھ سے سوال کرتا ہوں تجھے تیرے نام کی قسم دیتے ہوئے۔ بسمک العظیم کون سا نام؟ اس سے پہلے رک جائیے، 3 باتیں ممکن ہیں، اور یہ ہشام خدمت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب کوئی خدا کے نام اور خدا کے ناموں کے ساتھ توسل کرے تو 3 باتیں ہو سکتی، یا تو خدا کے نام کا وسیلہ بنا، اسم مسمى اور دونوں کو ملا کر۔ اگر خالی کوئی اسم کی بات کرے تو حقیقتاً اس نے خدا سے نہیں مانگا، اور اگر کوئی اسم اور مسمى کو ملا کر بات کرے تو توحید باقی نہیں رہتی۔ پھر کیا مطلب؟ مسمى یعنی اب اللہم انی اسألک باسمک یعنی تیری ذات کی تجھے قسم دیتے ہوئے، اسم اور مسمى صرف مسمى اور صرف اسم، تو یہاں مراد کیا ہوگا؟ اللہم انی اسألک باسمک العظیم، پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تجھے تیری ذات کا واسطہ دیتے ہوئے، العظیم الاعظم، ایسی ذات جو عظیم بھی ہے اور اعظم بھی ہے۔ اور لفظ عظیم اور اعظم پر
گفتگو آگے بڑھے گی انشاءاللہ، آنے والے دروس میں بات کو مکمل کریں گے، اور یہ بہت تفصیلی تذکرہ ہے۔ علماء نے تو بہت تفصیل سے کتابوں پر کتابیں مرتب کی ہیں اس کی شرح لکھتے ہوئے، لیکن آج کی حد تک دعائے سماعت کی شرح کا پہلا درس نیو نجفی کے لیے تیسرے سیزن کے ابتدا کے اعتبار سے واقعاً خدا کا احسان ہے کہ ہر ایک مرحلے کے لیے آل محمد معرفت بھری دعائیں نصیب فرمائے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا خود سے کیا مانگ لیتے اور کتنا خدا سے مانگ لیتے۔ ہماری اور آپ کی سوچ تو ہمارے اور آپ کے مادی مسائل سے آگے بڑھتی نہیں، جبکہ معصوم کی بارگاہ مقدس سے وہ عرفانی مسائل وہ دعا کے اندر مانگے جائیں۔ لیکن ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے کہ دعاؤں کی قبولیت کی ایک علامت یہ بھی کہ انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدس ایک ایسے شخص کی آمد، کہتا مولا سے جب مولا نے فرمایا کہ دعا کی قبولیت کے لیے ایک علامت یہ کہ تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائے، تو کہتا ہے مولا مجھے رونا ہی نہیں آتا۔ فرمایا کسی بات پر تو رونا آتا ہوگا۔ کہتا ہے مولا ہاں میرے ایک دوست بڑا عزیز بڑا قریبی میرا دوست تھا، اس کا انتقال ہو گیا، جب کبھی اسے یاد کرتا ہوں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ امام نے ارشاد فرمایا پہلے اپنے دوست کو یاد کرو، جب آنکھوں میں آنسو آ جائے تو پھر اپنے رب کی بارگاہ میں دست دعا بلند کرو۔ جمعے کا دن آخری ساعت میں دعا سماعت کی تلاوت، بس جب شام کا وقت ہو تو کوئی اور شام یاد آئے کہ نہ آئے، شام غریباں یاد آتی۔ ہم اپنے گھروں میں حالت اطمینان سے بیٹھ کر دعا سماعت کی تلاوت کر رہے ہو، ہائے کربلا اس شام غریباں، بیویوں کے سروں سے چادروں کے لوٹے جانے کا واقعہ، ایسی شام جو تاریخ میں نہ اس سے پہلے کبھی آئی نہ کبھی بعد میں آئی۔ گھر فاطمہ کا ہو گیا بازار، شقی گھوڑوں پہ سوار ہاتھوں میں نیزے چمکاتے ہوئے آل محمد کے خیموں میں داخل ہو گئے، جس کو جو ہاتھ لگا وہ لوٹنے لگا۔ کسی نے بیمار کا بستر لوٹا، کسی نے بچوں کے زیور لوٹے، کسی نے بیویوں کی چادریں لوٹی، اور اس طرح سے لوٹی کہ نیزے کی نوک بلند کی جاتی تھی، بیویوں کی چادریں لوٹی جاتی تھی۔ بیویاں 17 خیمے بیان کیے جاتے ہیں مقتل میں، ایک خیمے سے نکل کے دوسرے خیمے میں جب آگ لگائی جا رہی تھی خیمے جل رہے تھے، یہاں تک کہ 16 خیمے جل چکے، بیویاں سمٹ کے ایک کے بعد ایک خیمے میں آتی رہی، آخری خیمہ رہ گیا۔ تب جناب زینب کبریٰ نے امام سید سجاد کا شانہ ہلایا، بیٹا اٹھو، بیٹا بتاؤ امام وقت ہو، جل کے مر جائیں یا بغیر چادر کے باہر نکل جائیں۔ ایسے میں امام نے ارشاد فرمایا پھوپھی اماں اسی عالم میں باہر نکل جائیے۔ اب جو بیوی باہر آئی ہیں، ارے کسی کو یاد نہ کیا، اپنے کھلے سر پر ہاتھوں کو رکھا، آسمان کو دیکھ کے فریاد کی، اے چشم فلک تو نے کبھی زینب کو بغیر رضا کے نہ دیکھے۔
ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار جناب زینب کبریٰ کی عظمت و تقدس کا واسطہ تمام مومنات کے حجاب کی حفاظت فرما۔ پروردگار جناب زینب کبریٰ کی عظمت و تقدس کا واسطہ پروردگار ہم سب کو دعائے سماعت کی معرفت کے حصول کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار کتنا عمدہ ہو وہ دن جب جمعے کا دن ہو، غروب آفتاب کا وقت ہو اور فرزند زہرا فرمائے آؤ میں تمہیں دعائے سماعت کے مفاہیم بیان کروں۔ خدایا ہمیں امام علیہ السلام کے اطاعت گزاروں میں شامل فرما، امام علیہ السلام کی رضا ہم سب کو نصیب فرما۔ کوئی ایسا عمل ہم سے انجام نہ ہونے پائے جس سے ہمارا امام ناراض ہو جائے۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا دعائے سماعت کی برکتوں سے مالک تمام تر اہل ایمان پہ اپنا رحم و کرم نازل فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔